جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، پاکستان کے جو منسٹر صاحب ہیں فارن افیئرس کے، اور پاکستان کے جو ڈی جے ایس پی آر ہیں، وہ آج پھر ایک پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیز آر ان پینک. ٹھیک ہے جی. اور اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب سے یہ پہلگام والا واقعہ ہوا، اس کے بعد اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ وزیر اعظم مودی نے 2 دفعہ یہ کہا کہ ہم پرپیٹریٹرز کے خلاف ایکشن لیں گے. ایک دفعہ آئی تھنک بہار کی ایک پولیٹیکل ریلی میں انہوں نے بات کی. دوسری دفعہ من کی بات، جو کہ ان کی وہ آئی تھنک ہر سنڈے کو وہ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو تو یہ چیزیں ہو گئی. مودی صاحب نے 2 دفعہ اس کا ذکر کیا. ایک دفعہ جو ہے وہ جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کے جو ڈیسیژنز تھے، وہ بھارت کے فارن سیکرٹری وکرم مشری صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا. اور تیسرا جو ہے، جو انڈین ڈپلومیٹ ہیں یوجنا پٹیل، انہوں نے پاکستان کو ایک دفعہ روگ سٹیٹ کہا یو این کے اندر. یہ 3 وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ٹوٹل انٹریکشن ہے میڈیا کے ساتھ یا اوپنلی ہم نے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس وقت سے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. جبکہ پاکستان کی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جب بھارت نے کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کے فیصلے سنائے، تو اس کے فوراً بعد پاکستان نے جو کہا جائے کہ ہم بھی ٹٹ فار ٹیٹ، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان نے بھی انڈیا کو بین کر دیا. ایئر سپیس پاکستان کی بین کر دی، پاکستان نے بھارت کے لیے بین کر دی. اور دوسرا جو ہے، انڈیا نے آپ کو پتہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی بین کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو پی ایم ہے اور آرمی چیف ہیں، انہوں نے اس کے بعد کاکول کے اندر ایڈریس کیا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے کاکول کے اندر ایڈریس کیا. پھر پاکستان کے فارن منسٹر نے سینٹ کے اندر سپیچ دی. پھر پاکستان کے لیجسلیٹرز پاکستان کی پارلیمنٹ میں بولتے رہے. پھر کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوئی. پھر کل رات ہی پاکستان کے انفارمیشن منسٹر نے کہا جی کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں انڈیا اٹیک کر سکتا ہے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کے فارن منسٹر آج پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے لگے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانیز آر ان پینک. اور اس کے بعد اگر یہ چیز دیکھی جائے، یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کی لیڈرشپ تک خود ریچ آؤٹ کرتا ہے، جبکہ دنیا ان تک ریچ کرتی ہے. ذرا اس کو بھی سمجھیے گا. دس از سگنیفیکینٹ تھنگ. یہ وہ بات جو کر رہے ہیں، اس میں وزن ہے کہ پاکستان کیوں دنیا کی لیڈرشپ تک آؤٹ ریچ کر رہا ہے، اور وہ کیوں نہیں دنیا تک آؤٹ ریچ کر رہے. اس کی ظاہری بات ہے کچھ وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے جی کہ وی آر وکٹم، سو دا ورلڈ شوڈ کانٹیکٹ اس. دنیا کو ہمارا پتہ کرنا چاہیے، دنیا کو ہم سے پوچھنا چاہیے، دنیا کو ہم سے جو ہے وہ ہمارے بارے میں حالات کے بارے میں جاننا چاہیے، بات کرنی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. دس از واٹ دے آر سیئنگ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. دوسری بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ ہر قیمت کے اندر جس چیز کو پاکستان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، وہ ظاہری بات ہے پاکستان دنیا کے سامنے کر رہا ہے. بیکاز پاکستان فیئرس کہ دیٹ اگر اٹیک انڈیا کرتا ہے تو پھر جواب تو دینا پڑے گا. دیکھیں، پاکستان کہتا ہے کہ اگر جواب انہوں نے کچھ کیا تو دینا پڑے گا. اب پاکستان اس کو روکنا چاہتا ہے، اس لیے پاکستان آؤٹ ریچ کر رہا ہے. دوسرا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. سو بات کیسے ہوگی، بات کیسے چلے گی، کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ چیز ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ کچھ جو انڈین نیویز ہیں، نیوی شپس جو ہیں، ان کو فریش کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس حوالے سے یہ جو نیا نوٹیفیکیشن ہے یہ عریبین سی کے حوالے سے ہے کہ انڈین جو شپس ہیں وہ کہاں جا سکتی ہیں، کون سا ایسا جہاں علاقہ ہے جہاں پہ انڈیا کی جو نیول شپ ہیں فائرنگ کر سکتی ہیں، کون سا ایسا علاقہ نہیں کر سکتی. جو عریبین سی کا وہ علاقہ جو پاکستان کے آگے ہے، عریبین سی کا وہ علاقہ جو پاکستان کے آگے ہے. یہ دس از واٹ آئی ایم ریڈنگ، دس از واٹ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ.
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے دس از آف ویلیو کہ پاکستان مجھے ویسے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ نریندر مودی ہو سکتا ہے اس دفعہ اپنی نیوی کو کہیں کہ ان کو انگیج کریں۔ میں اس چیز کو میں اس چیز کو ریڈ کرتا ہوں، میں اس چیز کو ریڈ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی اس دفعہ جو ہے وہ اپنی نیوی کو کہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کی پاکستان نے شاید کوئی فریش وارننگ ابھی جاری کی ہے اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر۔ سو یہ ایک دس از سگنیفیکنٹ، اس کو وہ نہیں لینا چاہیے۔ ظاہری بات ہے پاکستان ایک اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو انہوں نے کرنا تو ہے ہر قیمت کے اندر، پاکستان نے بتانا تو ہے دنیا کو کہ وی آر ان ٹو دس ایریا، یہ علاقہ جس میں ہماری ایئر فورس، جو ہماری نیوی اور ایئر فورس جا سکتی ہے، اس میں آپ جو ہے وہ یہاں پہ نہ آئیں۔ بہرحال یہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جنگ روکنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ obviously the cost of war is high, this is an expensive war۔ انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ the cost of war is high، لیکن انڈیا کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں۔ انڈیا کے پاس 600-700 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرو پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ انڈیا ہیز مور منی، انڈیا ہیز مور ریسورسز، انڈیا ہیز مور اکنامک لیوریج اوور پاکستان۔ سیدھی سی بات ہے، ان کی اکنامک لیوریج بہت زیادہ ہے بھائی صاحب، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ ایک میں بات بتاؤں، انڈیا کو امیڈیٹلی دنیا سے ویپن بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کو مجھے شک ہے کہ چائنا سے ویپن آئیں گے، ٹرکی سے ویپن آئیں گے۔ ان چیزوں کو میں دیکھتے ہوئے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیز مجھے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو کوشش کرنی چاہیے وہ ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، جہاں پہ ہم نہ تو لڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم پیچھے جھکنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں دونوں چیزیں اہم، we neither want لڑائی فائٹ ود انڈیا، نہ ہی ہم پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ یاد رکھیں، ایوری نیشن ان دا ورلڈ، ایک چیز یاد رکھیں، wants dignity۔ اور کل جو بھارت نے پتہ چلا تھا کہ یہ کر رہا ہے، تو میں نے تو اس پہ ایک ہی چیز کہی تھی کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل پہ ہے، ہر مسئلے کا حل ٹیبل پہ ہے۔ سو وائی ناٹ ٹیبل کو کیوں نہ اہمیت دی جائے، ٹیبل کو کیوں نہ اہمیت دی جائے، کیوں نہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، کیوں نہ ڈائلاگ کی بات کریں۔ اور سم ٹائم یہ جو ہمیں نظر آتا ہے جی کہ پینک ہے پاکستان کے اندر، یہ پینک اس لیے مجھے نظر آتی ہے، ظاہری بات ہے وہ پینک اس لیے نظر آتی ہے بیکاز دیر آر ہائی سٹیکس۔ 240 ملین کا پاکستان کا ملک ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی ضرور ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایسے تھوڑی ہی ہے کہ جب دل کرنے لڑائی شروع کر دے، اس کی کاسٹ ہے۔ جنگیں فوجیں لڑتی ہیں، لیکن لڑاتی تو عوام ہے نا سر، جنگوں کو عوام لڑاتی ہے، فوج اکیلے کہاں لڑ سکتی ہے؟ فوج کہاں اکیلے لڑ سکتی ہے؟ فوج کے پاس کہاں سے ریسورسز آئے، کہاں سے ان کے پاس پیسے آئے؟ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے، ان کو فائنینس دینا پڑتا ہے، ان کو ویپن دینا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر nobody backs out۔ nobody backs out۔ ایک چیز یاد رکھیں، اب بھارت کی فوج کتنی ہے؟ 12 لاکھ سے بھی زیادہ۔ پاکستان کی فوج 5,60,000 کے قریب، وہ 12 لاکھ سے زیادہ، وہ 5,60,000 کے قریب۔ تو مجھے یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ where do we stand۔ پاکستان کی نیوی 30,000 ہے، انڈیا کی نیوی 75,000 ہے۔ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ صرف if I'm not wrong تو کوئی 70,000 کے قریب ہے۔ انڈیا کی جو ایئر فورس ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، 149,900 لوگ ہیں ان کے۔ سو اتنا بڑا ملٹری گیپ ہے، اتنا بڑا یہ ملٹری گیپ، who will fill this؟ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان لڑ نہیں سکتا۔
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ کو بتاؤں لڑ نہیں سکتا. اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے یہ مشکل ہے لڑنا. پاکستان کے لیے لڑنا کوئی مشکل نہیں ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ از امپورٹنٹ کہ اس کو کنٹینیوٹی رکھنا از امپورٹنٹ. دس از اے ملٹری بیلنس. یہ میں ابھی آپ کے سامنے تھوڑا سا شیئر کر رہا ہوں. تو پاکستان کو کیوں چاہے گا کہ ہم اس چیز میں پڑھیں, اور نہیں پڑھنا چاہیے. پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں سیانت اور عقل یہ ہے کہ آپ بچ جائیں اس کسی کانفلکٹ سے, لیکن ڈگنیٹی سے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ڈگنیٹی از امپورٹنٹ. یہ نہیں ہے کہ جب جس کا دل کرے آپ کے اوپر چڑھائی کر دے, میں یہ نہیں کہہ رہا. اب آپ صرف یہی دیکھ لیں, گراؤنڈ جو آرٹلری دیکھ لیں. آپ جسٹ یہ امیجن کریں کہ پاکستان کے پاس تو ہاف آف دی آرٹلری ہے. پاکستان کے پاس ٹینکس جو ہیں وہ تقریباً 1000 کم ہے انڈیا کے سے, 1200-1300 انڈیا سے کم ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کی آپ دیکھیں تقریباً, اگر انڈیا کے پاس جو کمبیٹ کیپیبل ایئر کرافٹ ہیں وہ 730 ہیں, تو پاکستان کے پاس 452 ہیں. نیوکلیر آرسنل, پاکستان کے پاس جو نیوکلیر ویپن ہے وہ 170 ہیں. انڈیا کے پاس کہا جاتا ہے 172 ہیں. اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے ویسے. کئی اداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی 5-10 نیوکلیر ویپن زیادہ ہیں, کئیوں کو کہنا ہے انڈیا کے پاس 2 زیادہ ہیں. سو یہ 5-10 کا ہی فرق ہے. لیکن ایک میں بات بتاؤں, ہاؤ مینی نیوکلیر ویپنز ڈز انڈیا ہیو اینڈ ہاؤ مینی نیوکلیر ویپنز ڈز پاکستان ہیو, نو بڈی نوز دس. یہ میں جسٹ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا اسٹیٹسٹک شیئر کر رہا ہوں. آئی گاٹ دس فرام عرب نیوز. یہ دیکھیں, یہ جسٹ لک ایٹ دس, یہ دیکھیں اف یو کین ریڈ دس. سو یہ چیز ہے. پھر آپ دیکھیں سب میرینس پہ آ جائیں. انڈیا کے پاس 16 ہیں, پاکستان کے پاس 8 ہیں. ایئر کرافٹ کیریئر, انڈیا لیڈز ان ایئر کرافٹ کیریئر, پاکستان ہیز نو ایئر کرافٹ کیریئر. انڈیا ہیز 11 destroyers, Pakistan has no destroyers. India has 16 frigates, Pakistan has 10 frigates. سو انڈین نیوی میں بھی بہت آ گیا پاکستان سے. لیکن وہ ظاہری بات ہے, یہ ساری چیزوں کا جو فیصلہ آخر میں وہ کس نے کرنا ہے, وہ فیصلہ تو پھر یہ جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں انہوں نے کرنا ہے. میزائلز اینڈ وار ہیڈز, نیوکلیر پروگرام, نیوکلیر ویپن نہیں کرنا, اور تو کسی نے نہیں کرنا. پاکستان جو لارجلی سائلنٹ رہتا ہے وہ یہی وجہ ہے نا. جو پاکستان لارجلی سائلنٹ رہتا ہے وہ کس وجہ سے رہتا ہے, اسی وجوہات کی بنا پہ رہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, جو ہوئے گا دیکھیں گے. سو یہ آپ ایک چیز جو ہے وہ دیکھیں. آپ پاکستان کے فارن منسٹر نے اسپین کے فارن منسٹر سے بھی بات کی ہے, عمان کے فارن منسٹر سے بھی بات کی ہے. سو انہوں نے بہت ساری لیڈرشپ سے دنیا میں پاکستان نے بات کی ہے اور اپنے مقدمے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وے ڈو وی اسٹینڈ, ٹھیک ہے نا جی, ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے انڈیا کہتا ہے جی کہ پاکستان پینک میں, ہم کوئی پینک نہیں ہے. نہ ہم نے دنیا کے لیڈرز کو فون کیے ہیں, اور فون ظاہری بات ہے انڈیا نے اس لیے نہیں کیے بیکاز ان کو پتا ہے کہ یار فون کریں گے تو کیا ملے گا, فون کریں گے تو کیا ملے گا. کیونکہ انڈیا کو فون کرنے چاہیے نا انہیں. انڈیا تو انہیں فون نہیں کرے گا, نقصان تو انڈیا کا ہوا ہے. یہ جو اٹیک ہوا اس میں سارا کچھ ہوا وہ تو ان کا ہوا نا. سمجھ رہے ہیں جی آپ بات کو. سو دس از دا پوائنٹ جس کو میں آئی وانٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے نا. سو لیٹس سی, ایک بڑی جنگ ہے جس کی تیاری شاید کی جا رہی ہے, اور پاکستان ایک ہی بات کہہ رہا ہے جس کو انڈیا کہہ رہا ہے جی پاکستان پینک میں ہے. پاکستان پینک میں ہے بیکاز پاکستان دنیا کے لیڈر سے رابطے کر رہا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کام رہیں, سائلنس رہے, اور حالات کنٹرول میں رہیں, معاملات خراب نہ ہو. یہ پاکستان کی اپروچ ہے. اور پاکستان ظاہری بات ہے انڈیا بڑا ملک ہے, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, تو اس چیز کو پاکستان دیکھ کے کہتا ہے کہ ہمیں چھوٹی سی بھی لڑائی میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں چھوٹی سی بھی لڑائی میں نہیں جانا چاہیے. لیکن پاکستانی کہتے ہیں کہ ڈگنیٹی کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. جب ایک وار ہو جائے گا تو پھر وہ جنگوں میں آپ کو اگلے دن بھی شاید آپ کو بتا رہا تھا کہ ان اے وار
Nobody says who is right or who is wrong, or made who did more destruction, who had more casualties. There are always versions which come. वर्जन्स आते हैं, एक वर्जन यहाँ से आता है, दूसरा वर्जन वहाँ से आता है. जब जंग शुरू हो गई तो फिर वर्जन ही आते हैं. ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है.